السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دے دی گئی، یعنی کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا کہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی۔ اب نون لیگ والے اس میں اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں مانگ رہی تھی، جبکہ سنی اتحاد کونسل کو دینے کی بجائے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کیوں دی گئی۔ تو اس میں بات واضح کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی نے علیحدہ سے اپنا مقدمہ لڑا، اس میں آ کے اپنے بیانات دیے۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے، جبکہ سنی اتحاد کونسل بھی دلائل دے رہا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ دیا گیا اور انہوں نے بہت سارے دلائل میں سے ان کے میں ایک دلائل آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جو ہے وہ کاغذات جمع کروائے تھے تو وہی ماننے سے انکار کر دیا، الیکشن کمیشن نے وہ بھی مسترد کر دیے تھے۔ تو اس کے بعد 8-5 کی اکثریت سے سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملیں گی۔ لیکن اب یہاں پہ بڑا مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ کتنی نشستیں کس کو ملیں گی اور کس طرح سے ملیں گی، اور پنجاب میں اور کے پی کے میں اور سندھ میں کتنی پی ٹی آئی کو ملیں گی اور وفاق میں کتنی ملیں گی، تو وہ سب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے سنی اتحاد کونسل کی نشستوں کی بات کر لی جائے، جس میں عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لینے والے، پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لینے والے جو آزاد اراکین ہیں وہ اس میں شامل ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو جوائن کیا تھا، اس پارٹی کو۔ تو سنی اتحاد کونسل کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ اب 84 ہے، یعنی کہ اس میں ایک نشست جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی اپنی بھی ہے، کیونکہ آزاد اراکین اس میں ہی شامل ہو سکتے ہیں جو کہ پارٹی نے اپنی خود کی ایک نشست جیتی ہو۔ تو 84 تعداد ہے، یعنی کہ 83 تعداد وہ بنے گی۔ پی ٹی آئی کے 8 آزاد علیحدہ طور پہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو 8 اراکین ہیں انہوں نے جو ہے وہ آزاد اراکین کے طور پہ وہ وہیں رہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم بھی جو ہے وہ جا کے ان کے ساتھ ایڈ ہو جائیں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیے بغیر جو ہے وہ آزاد اراکین کے طور پہ رہنا قومی اسمبلی میں پسند کیا۔ پی ٹی آئی کے 8 علیحدہ سے اراکین ہیں جنہوں نے یہ پسند کیا تھا کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آزادانہ طور پہ قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ تو 8 وہ ملا کے اور 84 سنی اتحاد کونسل کے ملا کے ٹوٹل جو ہے وہ 92 نشستیں بنتی ہیں۔ اگر یہ سارے کے سارے اراکین جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں تب 92 نشستیں یہ بنتی ہیں، جبکہ خواتین کی ریزرو سیٹ کو ملا کے جو ہے وہ پھر اس کے بعد 20 نشستیں جو ہے قومی اسمبلی میں وہ خواتین کو ملیں گی، ریزرو سیٹس یعنی کہ مخصوص نشستیں، اور 4 اقلیتی نشستیں ملیں گی، جس کے بعد ٹوٹل تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں 116 ہو جائے گی، جو کہ سب سے بڑی اکثریتی پارٹی بن جائے گی۔ جبکہ دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون ہے 108 کے ساتھ، 108 کی نمبرز کے ساتھ، اور تیسرے پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے 68 نشستوں کے ساتھ، جو کہ کردار ادا کر رہی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے حکومت چلانے کا۔ تو مطلب کہ سیٹوں کے حساب سے اب پاور جو ہے عمران خان صاحب کے پاس آ گئی، یعنی کہ سب سے زیادہ 116 سیٹیں ہو سکتی ہیں۔ 15 دن ہے ابھی سارے آزاد اراکین کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں 15 دن میں کون ٹوٹتا ہے، کون کتنے اراکین شامل ہوتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے شامل ہوئے، یعنی کہ 84 وہ اور پھر 8 آزاد اراکین اور پھر 20 نشستیں اقلیتی کہہ رہا ہوں مخصوص نشستیں خواتین کی، اور 4 نشستیں جو اقلیتی، یہ ملا کے 116 بنتی ہیں۔ جبکہ اب پنجاب حکومت کی بات کر رہی ہے تو پنجاب میں کتنی نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی؟ پنجاب میں پی ٹی آئی کو خواتین کی 24 اور اقلیتی نشستیں 3 ملیں گی۔ 24 نشستیں خواتین کی ریزرو سیٹس کی، جبکہ 3 نشستیں جو ہے وہ اقلیتی یعنی غیر مسلم اقلیتی نشستیں ملیں گی۔ جبکہ سندھ اسمبلی میں 2 خواتین اور 1 اقلیتی نشست ملے گی، جبکہ کے پی کے میں پھر جو ہے وہ 21 خواتین اور 4 اقلیتی نشستیں ملیں گی۔ پہلے بھی وہاں پہ علی امین گنڈا صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کے پی کے میں 21 خواتین کی اور 4 جو ہیں وہ اقلیتی نشستیں ملیں گی۔ اور یہاں پہ اب 2 بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا سارے کے سارے آزاد اراکین جو ہے پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے؟ کیا جو ہے وہ پی ٹی آئی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ بنا سکے گی یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو خواتین کو کی مخصوص نشستیں ملنی ہیں، کیا اب پی ٹی آئی کے اپنے اراکین جو ہے وہ سفارشات کریں گے عورتوں کی کہ کس کو لانا ہے اور کس کو نہیں لانا؟ ہماری بیگم کو لے آئیں، ہمارے ان لوگوں کو لے آئیں، ہم ایسے لانا چاہتے ہیں، ہم ویسے لانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ بھی سارا شور شرابہ اور ڈرامہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اب یہ وقت بتائے گا۔ ابھی 15 دن باقی ہیں، 15 دن میں یہ کھل کے فیصلہ جو ہے سامنے آئے گا، اور کھل کے ساری کی ساری نشستیں اور اکثریت کا پتہ چلے گا کہ کتنی اکثریت کس کے پاس چلی گئی ہے۔ دوسری صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے ہے، ان کو بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔
یعنی کہ انہیں 9 مئی کے مقدمات میں اور دیگر مقدمات میں دہشت گردی کے انہیں اندر رکھا گیا تھا، جو کہ ابھی تک اندر ہے بہت دیر سے. تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ انہیں فوری طور پہ رہا کیا جائے. تو اب یہاں پہ ایک اور بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر صنم جاوید خواتین کی مخصوص نشستوں پر آ جاتی ہیں قومی اسمبلی میں تو پھر مریم نواز صاحبہ کا کیا بنے گا، یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کو وہ ٹف ٹائم دے سکتی ہیں. تو دیکھیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اگر صنم جاوید آتی ہیں تو کس طرح کا ٹف ٹائم دیں گی اور کس طرح سے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان کو ٹیکل کریں گی، اور کس طرح سے یہ حکومت چلتی ہے یا نہیں چلتی، یہ وقت بتائے گا.